نماز کے لیے کہی جانے والی اذان کا بھی بڑا مقام ہے، اور اذان پڑھنے والے مؤذن کا بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے۔ نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ جس مسجد میں ادا کی جاتی ہیں جماعت مستحبہ کے ساتھ، وہاں پر اذان کا وقت ہو جائے تو اذان پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اذان پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کسی نے بھی اذان نہ کہی ہو تو وہاں کے سب لوگ گناہگار ہو جائیں گے۔ یہ سنت مؤکدہ جو ہے یہ مثل واجب ہے، واجب کے حکم میں ہے۔ یہاں تک کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قول مروی ہے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر شہر کے سب لوگ اذان ترک کر دیں تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، جہاد کروں گا، لڑوں گا، اور ہر ایک شخص کو جس نے اذان کو چھوڑا ہوگا میں اسے ماروں گا بھی اور اسے قید بھی کروں گا۔ اذان کی اتنی اہمیت اور اتنی ضرورت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی اس کو روایت فرمایا ہے، اور ابن ماجہ کے اندر بھی سیاہ ستہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں بہت لمبی اور دراز ہوں گی، فخر کے ساتھ ان کے سر بلند ہوں گے کہ یہ دنیا میں رب کے گھر کے اندر نماز کا اعلان کیا کرتے تھے اذان کی صورت میں۔ اور ایک اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا ہے تو مؤذن کی اذان کو سن کر شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے جتنا دور روحا ہے۔ روحا ایک بستی اور مقام کا نام ہے، یہ مدینہ منورہ سے 36 میل دور ہے، یعنی تاجدار کائنات فرما رہے ہیں شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے مؤذن کی اذان کو سن کر۔ اذان پڑھنی چاہیے۔ امام طبرانی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لی ہے، میں اذان دینے والا بندہ جو طلب ثواب کے لیے ثواب کی غرض سے اللہ کے گھر میں اذان پڑھتا ہے، یہ اس شہید کی مثل کہلاتا ہے کہ جو خون میں آلودہ ہے اور قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑتے۔ مؤذن بھی اس شہید کی مثل ہے کہ جس کے بدن پہ خون ہے، اس کی شہادت کا گواہی دے رہا ہے۔ یہ اجر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن کا بیان فرمایا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بستی میں اذان دی جائے، اذان پڑھی جائے نماز کے لیے، تو رب کائنات اس بستی کو پورا دن اپنے عذاب سے امن عطا کر دیتا ہے۔ اس بستی میں اذان کی برکت سے پورا دن عذاب نہیں آتا۔ اور امام طبرانی نے حضرت معقل بن یسار سے دوسری روایت لی ہے، اس روایت میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں صبح کو اذان ہوتی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے شام تک امن ہوتا ہے، شام تک وہ اللہ کے عذاب سے امن میں رہتے ہیں۔ اور جس قوم میں شام کو اذان دی جاتی ہے وہ قوم شام سے لے کر صبح تک اللہ کے عذاب سے امن میں رہتی ہے۔ دیکھیں اذان ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا رہی ہے، اذان ہمیں اللہ کی بارگاہ میں امن دلا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسند ابی یعلا کی روایت ہے،
کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جنت کے اندر موتیوں کا گنبد دیکھا اور اس کی خاک مشک جیسی تھی۔ تاجدار کائنات نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ جو موتیوں کا گنبد ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جنت میں موتیوں کا بنا ہوا گنبد جس کی خاک مشک کی طرح ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مؤذنوں اور آپ کی امت کے اماموں کے لیے، جنہوں نے آپ کی امت میں سے مسجدوں میں مؤذنی کا فریضہ سر انجام دیا طلب ثواب کے لیے، اور امامت کا فریضہ سر انجام دیا طلب ثواب کے لیے، ان کے لیے رب کائنات نے ان کی مہمان نوازی کے لیے جنت کے اندر موتیوں کے گنبد بنا رکھے۔ اور ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے مطابق جس مؤذن نے 7 سال تک لگاتار ثواب کی غرض سے اذان کہی تو رب کائنات اس بندے کے لیے، اس مؤذن کے لیے اپنی دوزخ سے نجات لکھ دیتا، اسے دوزخ سے نجات کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی دوسری روایت میں ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے 12 سال تک لگاتار مسجد میں اذان کہی طلب ثواب کی نیت سے، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب کر دیتا، اور ہر روز اس کی اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی، اور اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی۔ اور امام بہقی کی روایت کے مطابق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندہ مومن نے سال بھر اذان پر محافظت کی اور پورا سال لگاتار کسی مسجد میں اذان دیتا رہا ثواب کی نیت سے، تو رب کائنات کی جانب سے اس بندہ مومن پر، اس مؤذن پر جنت واجب ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام بہقی علیہ رحمہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت لی ہے، اس روایت میں تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندہ مومن نے، جس مؤذن نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر، مومن ہے اور 5 نمازوں کی اذان اس نے ایمان کی بنا پر طلب ثواب کے لیے پڑھی، تو رب کائنات 5 اذانیں پڑھنے والے مؤذن کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رب کتنا کریم ہے، کتنا غفور ہے، اس کی ذات وہ اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتی۔ اور فرمایا 5 نمازوں کی اذانیں دینے والوں کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو اپنے ساتھیوں کو 5 نمازیں باجماعت پڑھائے ان کی امامت کرے، امامت کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ جس نے اپنے ساتھیوں کو 5 نمازیں باجماعت طلب ثواب کی نیت سے پڑھائی، تو رب کائنات اس کے بھی پچھلے جملہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور ابن عساکر نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لی کہ جو مؤذن سال بھر اذان کہے، پورا سال اذان کہے اور اذان کی اجرت طلب نہ کرے، بغیر اجرت کے طلب ثواب کے لیے اور مولا کی رضا کے لیے، اس کی رضا مندی کے لیے 1 سال اذان پڑھے، تو قیامت کے دن اس مؤذن کو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اسے بارگاہ خدا میں بلایا جائے گا۔ جب وہ مؤذن آئے گا تو اسے رب کائنات اپنی جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے اور حکم ہوگا، سال بھر دنیا میں میری رضا کے لیے لوگوں کو ندائیں دینے والے، اذان پڑھنے والے بغیر کسی اجرت کے، آج میری جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جا، اور یہاں کھڑا ہو کے جس بندے کی تو شفاعت کرے گا، رب کائنات تیری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرما لے گا۔ کتنا مقام رب کائنات نے
اپنے گھر میں اذان کہنے والے مؤذن کو عطا فرمائے۔ کتنا اجر ہے رب کائنات کی بارگاہ میں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان کا مقام معلوم ہو جائے، اذان کہنے کا ثواب معلوم ہو جائے کہ اذان میں کتنا ثواب ہے اور اذان دینے والے سے رب کتنا راضی ہوتا ہے، اذان کہنے والے کو رب کتنا پسند کرتا ہے، اگر بندے کو معلوم ہو جائے تو پھر اذان کہنے کے لیے تلواریں چلیں، آپس میں لوگ آپس میں تلواریں چلائیں، قتال کریں، لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ اذان میں پڑھوں گا، دوسرا کہے اذان میں پڑھوں گا، اذان کے نام پہ تلواریں چلیں، لڑائی ہو۔ اتنا ثواب ہے اللہ کی بارگاہ میں مؤذن کی اذان کا۔ اور آج کی آخری بات، اس کو بھی امام عساکر نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذنوں کا کیا حشر ہوگا۔ جتنے بھی مؤذن اللہ کے گھروں کے اندر دنیا میں رہ کر اذان کے فریضے سر انجام دیتے ہیں، تمام تر مؤذن قیامت کے دن، محشر کے دن جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے انہیں جنت کی سواریاں عطا ہوں گی اور تمام مؤذن جنتی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، اور تمام مؤذنوں کی سواریوں سے آگے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول، آپ کی سواری آگے آگے ہوں گی۔ آپ سارے مؤذنوں کے قائد ہوں گے اور سب کے سب بلند آواز میں اذان کہتے ہوئے بارگاہ خدا میں آئیں گے۔ لوگ اپنی نظریں اٹھا اٹھا کے ان سواریوں پر بیٹھے ہوئے مؤذنوں کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ اتنا عزت اور شرف پانے والے رب کی بارگاہ میں یہ لوگ کون ہیں۔ جب پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں تو انہیں کہا جائے گا یہ امت مصطفیٰ کے مؤذن ہیں، یہ امت مصطفیٰ میں مسجدوں میں اذان کے لیے مقرر کیے گئے مؤذن ہیں۔ آج محشر کے دن لوگ خوف زدہ ہیں اور امت مصطفیٰ کے مؤذنوں پر کوئی خوف نہیں۔ آج محشر میں لوگ غم زدہ ہیں پر امت مصطفیٰ کے مؤذنوں پر کوئی غم نہیں ہے۔ آج رب کائنات انہی سواریوں پر انہیں جنت میں بھیج رہا ہے۔ رب کائنات ہمیں بھی اپنے گھر میں اذان پڑھنے کا شرف نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس ثواب میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور اس مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔